اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت اسلامی کی اہم مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شادی خان بھائی سے بذریعہ فون تعزیت۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اراکین شورا و دیگر خوش نصیب اسلامی بھائیوں کی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ شعبہ تعلیم کے اجتماع میں نگران شورا کا سنت و بھرا بیان۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ مختلف مقامات پر مناجات افطار کا سلسلہ۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ مجلس تاجران کے تحت باب المدینہ کراچی کے علاقے مدنی کالونی میں تاجر اجتماع۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ رکن شورا سید محمد لقمان اتاری کی کینیا نیروبی کے زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضری۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اسلامی بھائیوں کی ہند میں عالم دین سے ملاقات۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے شادی خان بھائی سے بذریعہ فون تعزیت فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد الیاس قادری بول رہا ہوں۔ آپ شادی خان ہیں، وہ حاجی عالم مرحوم جی ان کی شہادت کی مجھے اطلاع ملی، بڑا افسوس ہوا۔ اللہ بیچارے کی بے حساب بخشش فرما، ان کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ، ان کو جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس نصیب کرے، کہ قبر کو جنت کا باغ بنائے، آپ کو، ان کے بال بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل و صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ ہاں بس اسی لیے میں نے تعزیت کے لیے کوئٹہ فون کیا آپ کو۔ کوئٹہ میں آپ تو اس وقت؟ جی بس گھر میں سب کو سلام کریے، ان کے بچوں کو میری تعزیت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اراکین شورا و دیگر خوش نصیب اسلامی بھائیوں کی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، سوئے تو دل جاگا کرے، ہر سانس بن جائے عزا تیری مقدس زندگی، تبلیغ کامل بے گما، دنیا کو پیغام سحر ہے تیرا انداز نظر، باطل شکن ادا کیا، رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، نسبت تیری ایمان ہے، خوشبو تیری عرفان ہے، تفسیر تیرے خلق کی قرآن ہی قرآن ہے، اخلاص تیری انجمن تطہیر تیرا پاک پن تو حاصل دنیا و دنیا،
رحمتا للعالمین۔ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اور نگران شورا نے بھی شرکت فرمائی۔ آئیے بڑھتے ہیں اجتماعی ذکر و نعت کی جانب۔ جیسے کی مدنی کوئی عمل غیر سنانے کے قابل نہ ہو غیر تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے جو ہوگا نہیں منہ لگانے کے قابل غم ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہم ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے نبھاؤ کی مدنی آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر بڑا احسان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر بڑا رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے فیض لے لو جلد کے دیدیس کا مہمان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے شعبہ تعلیم کے سنت پر اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدثر اللہ العالی نے بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ دین اسلام ہماری عزت و ناموس کا محافظ، ہمیں سکون و وقار مہیا کرنے والا، مکمل ضابطہ حیات دینے والا، ہر دور اور ہر ملک میں بسنے والوں کے لیے رہنمائی کرنے والا، کیونکہ اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کچھ نبی نے نہیں آنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب ہمیں نے ہی دین کی خدمت کر رہی ہیں۔ قرآن کیا یوں سیکھا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس طرح سیکھا ہے قرآن کو کہ یہ واو کے بعد یوں الف آ جائے تو یوں کھینچیں گے، یہ مدہ آ جائے تو اتنا لمبا کھینچیں گے۔ ان حروف تہجی جس کو کہتے ہیں، ان کی ادائیگی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھنے آتا، بڑوں کو نہیں آتا قرآن پڑھنے کے لیے، مطلب یہ ماننے میں کوئی حرج تھوڑی ہے، نہیں آتا بھائی پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ عشر کا نظام اسلام ہے کہ جناب اس مال و دولت پر اتنی پرسنٹیج زکوٰۃ دیں، اس مال و دولت پر اتنی پرسنٹیج زکوٰۃ دیں، اور پھر یہ زکوٰۃ نکالی، یہ پیسہ نکالا، کیا کرنا آپ کے اوپر نہیں چھوڑا، نہیں کس کو دینا یہ بتایا، ان کو دو، ان کی تعریف الگ بیان کی، شرعی فقیر کو الگ بیان کیا، مسکین کو الگ بیان کیا، کون زکوٰۃ لے سکتا ہے کون زکوٰۃ نہیں لے سکتا،
اس کو الگ بیان کیا، اور پھر ان زکوٰۃ دینے والوں کو کہا کہ زکوٰۃ دو غریبوں کو جا کر۔ ہمارے یہاں تو غریب زکوٰۃ لینے کے لیے گھوم رہا ہوتا ہے نا، مارا پھر رہا ہوتا ہے، اور سیٹھ صاحب اپنے پاس زکوٰۃ لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ غریب آئے گا دے گا۔ ارے بھائی تم پر زکوٰۃ فرض ہے، تم اٹھو اور اپنی زکوٰۃ لے کر مستحق کے پاس جاؤ اور مستحق کو زکوٰۃ دو۔ یہی تجھ کو دون ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ ارے جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر دھوکے میں ڈالا، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت۔ بارہ علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت۔ اسلام کا ایک پورا سلیبس ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ایک بار دعوت اسلامی کے ماحول میں آ تو جاؤ، پلیز آ جائیے۔ کچھ سیکھنے کے لیے آپ نے انسٹیٹیوشن ہی جوائن کیا ہے نا، اسلام کو سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی جوائن کر لو، ویری سمپل۔ گھر بیٹھے آپ نے اپنی 4 کتابیں نہیں سیکھی، اب دعوت اسلامی کو جوائن تو کرو۔ دعوت اسلامی آپ کو اسلام سکھائے گی، دین سکھائے گی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کا جذبہ سکھائے گی، اور یہ نعرہ سکھائے گی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے۔ دنیا بنے یا بگڑے، دنیا رہے یا جائے، تو دین بنا پیارے، تو دین بنا پیارے، دنیا کا ہے کیا کرنا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پیر شریف کا نفلی روزہ رکھنے کی بھرپور ترغیب کے ساتھ ساتھ بعد نماز عصر مختلف مقامات پر مناجات افطار کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ آئیے اب آپ کو مختلف مقامات پر ہونے والی مناجات افطار کے مناظر دکھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم پر ہیں۔ 2 عمل واجب کرنے والے، 2 عملوں کی جزا ان کی مثل، 1 عمل کی جزا اپنے سے 10 گنا، اور 1 عمل کی 700 گنا تک۔ اور 1 عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بس 2 واجب کرنے والے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں سنیں۔ وہ شخص جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اللہ عز و جل کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 2، اور جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ یہ 2 طرح کے اعمال ہوئے نا جو واجب کرنے والے ہیں۔ ایک عمل جنت واجب کرتا ہے، دوسرا عمل جہنم واجب کرتا ہے۔ اب وہ عمل سنیں جس کی جزا ان کی مثل ہے۔ جس نے 1 گناہ کیا تو اس کی مثل یعنی 1 ہی گناہ کی جزا پائے گا، اور جس نے صرف نیکی کا ارادہ کیا تو 1 نیکی کی جزا پائے گا۔ سبحان اللہ، نیکی کی نیت کرنے پر بھی نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جس نے نیکی کر لی تو نیکی کرنے پر 10 کا اجر پائے گا۔ اور 1 عمل وہ ہے جس کا ثواب 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالی کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ 1 درہم تو 700 درہم، 1 دینار تو 700 دینار۔ روزہ اللہ تعالی کے لیے ہے، اس کے رکھنے والے کا ثواب اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان تراویح پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان تلاوت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن
अल्लाह। तू अबदी है, तू अज़ली है, तेरा नाम अलीम अली है। ज़ात तेरी सबसे बढ़कर है या अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आका का महीना चल रहा है। इस आका के महीने के बाद जो महीना आने वाला है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। उठा है 400 फिर आमदे रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। रमज़ान की आमद, रमज़ान की आमद मरहब, गुफ़रा की आमद मरहब। और इस महीने की अज़मत व शान के क्या कहने कि इस महीने के इब्तिदाई 10 दिन, पहला अशरा जो है वो रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जीते जी हमें एक बार फिर माह रमज़ान की बरकतें अता फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से जा बजा अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ 10 दिन का बल्कि 30 दिन का तरबियती एतिकाफ होता है। तो 10 दिन के एतिकाफ की तो फजीलत है ही, और साथ ही साथ 30 दिन के एतिकाफ की भी फजीलत है। मगर उस शाक के लिए, आशिकों के लिए तो इतनी ही बात काफ़ी है कि आखिरी अशरे का एतिकाफ ये भी सुन्नत है, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 दिन का भी एतिकाफ फरमाया। और ये तसव्वुर ही ज़ौक़ अफ़ज़ा है कि हमारे प्यारे सरकार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत को हम अदा कर रहे हैं। एक कबे मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, एक कबे मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, एक कबे मेरे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मजलिस ताजरान के तहत बाबुल मदीना कराची के इलाके मदनी कॉलोनी में ताजिर इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी व रुकन शूरा अबू मदनी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मुद्दसिल्लहुल आली ने सुन्नत भरा बयान फरमाते हुए इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से भी नवाजा। आइए बढ़ते हैं ताजिर इज्तिमा की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मजलिस ताजरान की तरफ से ताजिर इस्लामी भाइयों, बिजनेसमैन इस्लामी भाइयों का सुन्नत भरा इज्तिमा जारी है। मुख्तलिफ शोबाहात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई जो हमारे इज्तिमा में शरीक हैं, अल्लाह ताला सब का सफ़र करके यहाँ तक आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, हमारा यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और आज के इज्तिमा की बरकतें हम सबको नसीब फ़रमाए। ईसार कहते किसको हैं, और क्या आज हमारे माशरे के अंदर ईसार का जज्बा पाया जाता है? क्या हम अपने अंदर ये जज्बा पाते हैं, बाकी ठीक बेड़ा भला हो, बाकी किसी का बेड़ा गरक होता हो तो हो जाए? ये तरीका इस्लाम का तरीका नहीं, ये तालीमात इस्लाम की तालीमात नहीं है। तो ये भी याद नहीं कि हमने गुनाह किए कितने हैं, किस किस जुर्म की माफी मांगे मौला। कौन सा ऐसा जुर्म है जो हमने नहीं किया? रब्बे करीम, अगर तू अदल करे, तू इंसाफ करे, तो ये तेरा इंसाफ होगा कि हमें घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। मगर मौला,
رمضان کی آمد ہے، شعبان آقا کا مہینہ اور رمضان تیرا مہینہ ہے. تیرے بندے آج اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے مولا. اگر تیری رحمت فقط نیک لوگوں پر برستی رہی، ہم گناہگار کہاں جائیں گے؟ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں مولا. اے پروردگار ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. آج ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری ساری خطائیں معاف کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے. ماشاءاللہ بہت اچھا بیان تھا اور بہت اچھی باتیں بتائی گئیں. تاجروں کو بتایا گیا کہ نفع کا سودا کیا ہے اور نقصان کا سودا کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہے اور اللہ کس سے ناخوش ہوتا ہے. تو ساری باتیں بتائیں گی کہ رمضان کا مہینہ صرف کمائی کا مہینہ، دولت کمائی کا مہینہ نہیں ہوتا. اصل میں مہینہ ہے مغفرت کا، نیکیوں کا اور دوسروں کو راغب کرنے کا. تو بہت اچھی کوشش ہے دعوت اسلامی کی. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام ملک کی سطح پہ بھی ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی ہو رہا ہے. بہت احسن طریقے سے ہو رہا ہے. اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے اور جو خواہشیں لوگوں نے، تاجروں نے کی، اللہ ان کی بھی پوری کرے اور ان کو نیکی کی طرف راغب بھی کرے. ماشاءاللہ مدنی چل کر تو جواب ہی نہیں کہ وہ ایک نیکی کی طرف راغب کرتا ہے. اور آج اجتماع میں شرکت کر کے اور سنت و برا بیان سن کر بہت سے ایسے مسائل جن پر پہلے توجہ نہ تھی وہ بھی حاصل ہوئے، اور ایثار کا جذبہ اور جو رمضان شریف کی آمد کے بارے میں جو بتایا گیا، اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کی جو تفصیلات بتائی گئیں اس سے بہت متاثر ہوا. بہت اچھا پروگرام رہا اور کافی معلوماتی اور انفارمیٹنگ پروگرام تھا جس کے تحت کافی معلومات میں اضافہ ہوا. اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے رمضان کی اہمیت کو اور ساتھ ساتھ کاروباری حضرات کو کس طرح رمضان گزارنا چاہیے یہ انتہائی سہل اور بہترین رمضان میں سمجھایا، جس سے میں ان کے خلاف بہت شکر ادا کرتا ہوں اور جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ ان کو برکت اور ترقی عطا فرمائے. لہٰذا ایسے پروگرام ہر شہر میں ہر جگہ ہونے چاہیے. اس سے تاجروں کو کافی جو ہے علم مل رہا ہے، اور علم ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ صدقات اور کس طرح ادا کی جائیں. اور دعوت اسلامی جو ہے وہ اس وقت جس طرح اس پرفتن دور میں کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے تمام شعبہ جات میں، بالخصوص خاص طور پر عالم وغیرہ جو بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم سے بھی ہو سکے، جو فنڈز ہیں، جو بھی ہے زکوٰۃ فطرات، میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب لوگوں سے کہ پلیز اس پہ تعاون کریں. جزاک اللہ. اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ تا دم حیات تا دم مرگ جو ہے پورا مالی، جسمانی اور وقتی تعاون انشاءاللہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. میرا نام جمیل احمد پراچا ہے اور میں وائس چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد ہوں. اور آج کے اس اجتماع کو دیکھ کے روح کو سکون اور تسلی ملتی ہے. یہاں پیغامات دیے جا رہے ہیں، جس طرح سے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے بھی یہ کوشش کریں گے. آج یہاں عہد کیا ہے، بیٹھ کے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنی تاجر برادری میں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے اور اپنے لوگوں کو بھی اس پہ آمادہ کریں گے کہ وہ ایسے اجتماعات میں شرکت کریں. تو ہمیں اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہم یہاں سے کوئی ایسی حق کی بات لے کے جا رہے ہیں، آج ایسا پیغام لے کے جا رہے ہیں جو ہمیں بھی آگے پھیلانا ہے. امیر اہل سنت سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس کام کا یہ بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس میں استقامت عطا فرمائے، اس میں انہیں بلندی عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. بہت روح پرور پروگرام تھا، بہت ہی شاندار پروگرام تھا. اور جو بعد میں یہاں معلومات ہمیں ملی کہ 175 ممالک میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو امجد سید محمد لقمان اتاری مدثر العالی ان دنوں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کینیا میں سفر پر ہیں. اس دوران رکن شورا کی کینیا نیروبی میں زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضری کا سلسلہ ہوا. اس موقع پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور انہیں تعمیراتی کاموں کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے. آئیے آپ کو لے چلتے ہیں کینیا کی جانب. یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم
للعالمین چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشاں اب روح ہے محراب حرم آنکھیں ہیں غم خارے جہاں بنور جسم محترم شام ابد زلف کرم صبح ازل لاہ جبیا رحمتا للعالمین یا رحمتا للعالمین۔ مجلس رابطہ عبد العلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے ہند مہاراشٹرا میں حضرت مولانا شاہ نواز رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا، یہ دعوت اسلامی کا پرخلوص دعوت جو اسلامی باتیں پہنچائی جاتی ہیں بہت ہی بہترین کام ہے، خصوصی حضرت علامہ و مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کے ذریعے سے، اور جتنے بھی دعوت اسلامی کے مبلغ حضرات ہیں بہت بہترین ذریعہ ہے یہ مدنی چینل کے ذریعے سے جو دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، بہت بہترین کام ہے، یہ انمول تحفہ، یہ عام کام نہیں ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہترین سنت ہے۔ حضرت علامہ و مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے یہ کام انجام دیا ہے، پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ جو بہترین ذریعہ ہے مدنی چینل ہے، اس کے ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچائے جا رہے ہیں، یہ بہت انمول تحفہ ہے، آپ اس کو ضرور مدنی چینل کو دیکھیں، ان کے ذریعے سے استفادہ حاصل کریں، دعوت اسلامی کا بہترین کام ہے جو ہمارے مبلغ حضرات انجام دے رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا یہی طریقہ اسلام کو فروغ دینے کا طریقہ تھا جو ہمارے مبلغ حضرات کر رہے ہیں۔ ہمارے مبلغ حضرات جو گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر مدنی قافلے میں سفر کر کے جو کام کر رہے ہیں بہت بہترین کام ہے۔ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تمام دنیا کے مسلمانوں سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں دعوت اسلامی سے جڑے رہو گے، وابستہ رہو گے، انشاءاللہ العزیز اپنے ایمان کو بھی سلامت رکھ سکو گے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے امید ہے اسلام کے ساتھ آپ کا خاتمہ بھی ہوگا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے قول و فعل پر یہ لوگ پوری طرح عمل بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے دعوت اسلامی کے بھائی زیادہ سے زیادہ دینی کام کر سکیں، مولا قدیر اپنے محبوبین کا صدقہ عطا فرما۔ خلیج میں رکن شورا محمد رفیع اتاری کی مقامی اسلامی بھائیوں سے ملاقات اور مدنی حلقے میں شرکت۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ پاک مہروی کابینہ اسلام آباد I8 میں سرکاری آفیسرز میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے نے کینیڈا کیلگری سے وینکور کولمبیا سفر اختیار کیا۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ ضیاء کوٹ میں مجلس ڈاکٹرز کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ امریکہ کیلیفورنیا سیکریمنٹو میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔
इस्लामी भाइयों ने साउथ अफ्रीका में सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले में सफर की सआदत हासिल की। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद जो सिलसिले आप मुलाहज़ा फरमाएंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। 9:15 बजे सिलसिला सुन्नत भरा बयान, 10:15 बजे सिलसिला आखिर दुरुस्त क्या है, 11:30 बजे सिलसिला अनवारुम बिस्मिल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।